وہ جو پیکج کیا جا رہا ہے ڈیمانڈ یا ان سے نیگوشیٹ کیا جائے گا سعودی حکام سے، اس کی تھوڑی سی تفصیلات آپ یہ بتائیے، اور یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ قابل عمل بھی ہوگا یہ اتنا بڑا مطالبہ؟ جی رضا رومی صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں پیکج کا تو آپ نے شہباز یہ بھی بتا دیں کہ کوئی آپ نوٹ ووٹ دکھا رہے ہیں کہ ہمارا موڈ بنے؟ سر نوٹ کا تو پتہ نہیں، آپ کی شرٹ کا کلر دیکھ کر ہم سب کا موڈ بن گیا ہے. تو ایک تو آپ کو سرخ رنگ کی دوبارہ شرٹ پہننے پہ پرزور مبارکباد. اس سے بہت سارے لوگوں کا خوشگوار موڈ ہو جاتا ہے آپ کو خوشگوار دیکھ کے. نوٹ کی جہاں تک بات ہے سر، دیکھیں جو پیکج ہے اٹسیلف نئی چیز نہیں ہے. اس میں مین تو وہی چیزیں ہیں جو اس وقت نیگوشیٹ کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے اقتدار کا بھی جو آغاز ہوا تھا وہ عمران خان صاحب کا جہاز کا سفر جو پہلا تھا وہ سعودی عرب کا تھا. وہاں پہ گئے اور $6.2 ارب کا پیکج نیگوشیٹ ہوا. پھر پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات میں خرابی آئی. ہمیں وہ جو تیل تھا وہ بھی سسپینڈ ہو گیا، کوئی $750 ملین کی اس کی ہم نے جب اس کو یوٹیلائز کی اس کی فیسلٹی اگینسٹ $3.2 بلین. اور دوسرا جو ہمیں کیش آیا تھا $3 بلین کا، اگر آپ کو یاد ہو، وہ ہمیں پری میچورلی واپس کرنا پڑا تھا. ہم نے چین سے قرض لے کے وہ واپس کیا تھا. پھر تعلقات میں تھوڑی سی بہتری آتی ہے. پاکستان دوبارہ پچھلے سال جو ہے اکتوبر میں پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں اور اس دفعہ جو پیکج تھا وہ $4.2 بلین کا تھا. تو اب جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب گئے ہیں، ایک تو اس کے اندر جو پیکج ہے $4.2 بلین کا، جس میں $1.2 ارب کا جو تیل ہے ادھار کے اوپر اور $3 ارب کیش ہے. ایک تو اس کی ایکسٹینشن اور رول اوور کی بات ہوئی گئی. اور دس از امپورٹنٹ ان سینس کہ جو اس وقت معاہدہ ہوا تھا، اس کا ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ بڑا ہی ایک ون سائیڈڈ ایگریمنٹ تھا. آلدو 1 سال کے لیے تو سعودی عرب نے یہ پیسے دیے ہوئے ہیں اور ابھی تک پاکستان میں وہ موجود ہیں، پیسے انہوں نے واپس نہیں لیے. اس کی شرائط کچھ ایسی تھی جس میں وہ واپس لینا چاہ رہے ہیں. اگر لینا چاہیں تو 72 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر وہ لے سکتے ہیں. کچھ اور بھی اسی طرح کی جو وہ اس کے اندر جو شرائط جو شاید پاکستان ہے سوورن نیشن ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے علاوہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان سے چاہیں گے وہ یہ چاہیں گے کہ یہ جو $3 ارب کا کیش ہے ڈپازٹ ہے اس کو بڑھا کر $5 ارب کر دیا جائے، $2 ارب ایڈیشنل اس میں. اور جو تیل کے لیے فیسلٹی ہمیں $1.2 ارب کی ملی ہوئی ہے، اس کو بھی ڈبل کر دیا جائے $2.4 ارب. لیکن اس حوالے سے جب میری کل حکومتی جو ایک وزیر تھے ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح کا ایک ریلیشن شپ ہے بٹوین پاکستان اینڈ سعودی عرب، خاص طور پر شریف فیملی کا اور سعودی رائل فیملی کا، تو اس میں کوئی ایسا کوئی نیگوشیٹ کرنے والی بات نہیں ہوگی. ایک ریکویسٹ ہوگی ایک اوور آل ٹو بیل آؤٹ پاکستان، اور اس کے اندر پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ کم از کم اتنا پاکستان کو مل جائے. تو لیٹ سی کہ وہاں سے ان کو کس قسم کی انڈورسمنٹ ملتی ہے، تو یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی، یعنی کہ یا حبیبی مزید امداد. اچھا، تو یہ بتائیے کہ شہباز یہ بتائیے، آپ نے ایک جملہ بیچ میں اپنی جو معاشی تجزیے میں وہ رپورٹنگ میں ڈال دیا تھا کہ پہلے تعلقات خراب ہو گئے، پھر تو ابھی کیا یہ تعلقات بحال ہو گئے ہیں جو ہے؟ یہ سوال ہم ابھی عائشہ سے بھی پوچھیں گے، لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیے. اور اس میں ضمنی سوال یہ ہے کہ ایک صاحب اور بھی ہے ترکی کے جو سلطان ہیں اردوان، ان کے بارے میں بھی خبر ہے کہ وہ بھی سعودی عرب میں ہے. تو کوئی اتفاقیہ ملاقات ان سے بھی ممکن ہے شہباز؟ آنیسٹلی سر، میں نے پرائم منسٹر صاحب کا شیڈول چیک اس طرح نہیں کیا کہ ان کی جو ٹرکی کے پرائم منسٹر ہیں پریزیڈنٹ، ان کے ساتھ ان کی جو ملاقات طے ہے یا نہیں. لیکن جس قسم کے تعلقات دونوں ممالک کے درمیان ہیں، ٹرکی اور پاکستان کے، اگین وہاں پہ بھی جو تعلقات اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کے ذاتی تعلقات تھے ماضی میں اور ابھی بھی ہیں ٹرکش لیڈرشپ کے ساتھ، تو اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. دوسرا آپ کا جو تعلقات میں جو بحالی کی بات ہے پاکستان اور سعودی عرب کے، اس میں میرا خیال ہے کہ جو ایک تعلقات تھے پاکستان اور سعودی عرب کے وزیر اعظم سابق جو ہے عمران خان صاحب کے دور کے موقع پہ، وہ شاید اس سے بہتر ہیں. اور اس میں ایک ان کا پرسنل ریلیشن شپ اور پھر جس قسم کے مسائل تھے ان تعلقات میں جو ماضی کے اندر تھے، خاص طور پر جو کچھ تحائف کا ایکسچینج ہوا اور پھر اس کے حوالے سے جو باتیں آئیں، اور پھر جو ملائیشیا کا جو سمٹ تھا کوالالمپور والا، اس حوالے سے بدمزگی پیدا ہوئی. پھر پاکستان کی طرف سے پبلکلی جا کے اسٹیٹمنٹ دینا کشمیر کے حوالے سے کہ جی OIC کی کانفرنس ہم سعودی عرب کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے سعودی عرب نے پاکستان سے تو اپنی شاید اس طرح مدد
جو ہے انہوں نے ودرا نہیں کی تھی، لیکن ان کی جو اس وقت کی حکومت تھی ان کے ساتھ وہ تعلقات نہیں تھے. تو ابھی بھی اگر ایک جو بہت بڑا سگنل کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کا پہلا غیر ملکی دورہ وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کا ہے، which itself is a signal کہ پاکستان آج بھی سعودی عرب کو اس کو ایز اے ریکگنائز کرتا ہے کہ وہ اسلامی جو ممالک ہیں ان کے وہ ایک لیڈنگ کنٹری کے طور پر، اور دیٹس اے میجر سگنل کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ تعلقات میں بہتری ہے. اور ایک جو پاکستان کی پچھلی حکومت نے ایک سٹانس لیا تھا غالباً اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی گی. جی تبدیلی آئی ہوگی بالکل. بڑا اہم ریلیشن شپ ہے اور میرے خیال سے اسی لیے ہم نے ڈاکٹر عائشہ صادقہ صاحبہ کو بھی آج دعوت دی کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں وہ اتنے آج ابھی تو ہم صرف یہ معیشت کے حوالے سے بات کریں لیکن بڑا ایک دیرینہ اور اہم یہ ریلیشن شپ ہے. عائشہ آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے, میں آپ سے بعد میں تو جو خارجہ پالیسی کی جو عمومی چیلنجز ہیں اس نئی حکومت کے لیے, نئے وزیر خارجہ کے لیے, اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ سعودی ریلیشن شپ جو ہے یہ ریپیئر اب ہوگا کیونکہ اس میں بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ اونچ نیچ تراڑیں آئیں, کچھ وہ مسائل ہو گئے, ایک بار جہاز سے بھی کسی کو جہاز کو واپس بھلوا لیا گیا نیو یارک سے, گھڑی کا بھی ایک تذکرہ ہوتا ہے بار بار, تو اس طرح کی کئی جو نیوز ہیں وہ آتی رہیں اور جس سے کہ خفگی کا ایک شائبہ ملتا رہا کہ شاید ہمارے جو وہاں کے خادمین شریفین حرمین جو ہیں وہ ناراض ہیں ہم سے. تو کیا شریف خاندان ان کو منا لے گا اور منا پایا ہے؟ اس کے اوپر ذرا آپ کی ویو چاہیے. جناب رضا صاحب, دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ایک جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ MBS یعنی کہ محمد بن سلمان ایک نئے لیڈر ہیں. جو پرانی جتنی بھی لیڈرشپ تھی سعودی عربیہ کی, جتنے لوگ تھے جو رائل فیملی کے ممبرس تھے جن کے ساتھ ظاہر ہے بہت اچھے تعلقات تھے شریف فیملی کے, وہ اب مختلف اور جگہوں پہ ہیں. یہ ایک نئی لیڈرشپ ہے اور نئی لیڈرشپ جو ہے وہ اور اس میں یہ نہیں کہ وہ پاکستان کو دیکھتے نہیں, پاکستان ان کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا محنت کا کام ہے. اتنا آسان صرف نہیں ہے کہ جی پرانے رشتے ہم استوار کر رہے ہیں, وہ والا بھی اتنی آسانی بھی نہیں ہے. تھوڑی سی جو ہے نا محنت طلب کام ہے کہ MBS کو کیا خوش کرتا ہے اس کو. دیکھیں MBS مثلا بڑے خوش ہو کے پاکستان آئے تھے, اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھا, آئے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے آگے معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب کے فینس کے لیے معذرت کے ساتھ ہم نے وہاں ایک بندر بٹھایا ہوا تھا. سو خان صاحب کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی نہیں آئیں. مثلا جب وہ سعودی عربیہ گئے تو جو بادشاہ ہیں وہ کھڑے تھے, یہ جناب ہاتھ ملا کے چل دیے, مطلب کہ عجیب پروٹوکال کے معاملے میں خان صاحب بالکل زیرو تھے.